یہ پروگرام آپ کی خدمت میں احمد اسلامی کیسٹ قاسم بیلا کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ یاد رکھیں، احمد اسلامی کیسٹ اینڈ آڈیو سی ڈی ہاؤس، السعید جنرل اسٹور، مین بازار، قاسم بیلا، ملتان۔ فون نمبر 0345 73 125۔ نیز ہمارے ہاں نامور علماء کرام کی تقاریر، قرائے اعظام کی تلاوت اور شعراء اسلام کی حمد و نعت کے اچھے اور صاف کیسٹ دستیاب ہیں۔ معیاری ریکارڈنگ کے لیے تشریف لائیں۔ فرمائی کہ میری جو بات حدیث کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو، لہٰذا میں اس پہ عمل کرتا ہوں، ان کی جو بات حدیث کے خلاف ہوتی ہے یا قرآن کے خلاف ہوتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے مقابلے میں دوسری راہ اختیار کرتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات آپ سمجھا دیں، مجھے ایک بات سمجھائیں کہ اس وقت قرآن اور حدیث کا مفہوم 4 ذریعوں سے لوگوں تک پہنچا ہے۔ ایک حنفی طریقہ ہے، ایک مالکی طریقہ ہے، ایک شافعی طریقہ ہے، ایک حنبلی طریقہ ہے۔ کہ نبی علیہ السلام کے ارشادات کا جو مفہوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا وہ ان 4 ذریعوں سے ہم تک پہنچے ہیں، 5واں ذریعہ کوئی نہیں۔ اب ایک آدمی کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت سے پاک، جناب ان 4 کی بات نہیں، ہم فرقے میں نہیں پڑھتے، ہم قرآن حدیث کو اپنی سمجھ سے سمجھیں گے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ قرآن حدیث سمجھنا چاہتے ہیں، آپ میں صلاحیت نہیں ہے، ان 4 سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ تو یہ جو آدمی ان 4 سے بیزار ہے، اس کی بات آپ مانیں گے تو یہ کون سا فرقہ بن گیا؟ یہ 5واں فرقہ بن گیا۔ تو میں نے کہا فرقہ واریت سے پاک کا مقصد یہ ہے کہ جو اسلاف ہیں، جو بزرگ ہیں، جو گزر چکے ہیں، ان سے ہٹا کر اپنے پیچھے لگانا، یہ ہے فرقہ واریت سے پاک۔ یہ فرقہ واریت سے پاک نہیں بلکہ ایک اور فرقہ بنا، جیسے کہ کسی ملک میں کمیٹیاں بہت بنتی تھیں تو وزیر اعظم یا سربراہ مملکت خطاب کر رہا تھا پریس کانفرنس میں، تو انہوں نے کہا کہ جناب ایک ہماری شکایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں کمیٹیاں بہت بنتی ہیں، کام نہیں ہوتا، بس کمیٹیاں بنتی رہتی ہیں اور حاصل کچھ نہیں۔ وزیر اعظم نے یا سربراہ نے فوراً کہا کہ یہ آپ کی تجویز معقول ہے، آپ کی شکایت معقول ہے، اس سے غور کے لیے میں ایک کمیٹی تشکیل دے رہا۔ تو ہمارے ہاں یہی صورت ہے کہ ہم فرقہ واریت سے بچنا چاہتے ہیں، کیا ہے کہ اسلاف سے بیزاری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ اسلاف سے بیزاری ہوگی، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ فرقہ نہیں، فرقہ عقیدہ سے بنتا ہے، تو ان میں عقیدہ کا اختلاف نہیں ہے، ان میں اختلاف احکام کا اختلاف ہے کہ وہ احکام جو واضح نہیں ہے قرآن و حدیث میں، تو انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو احکام بیان کیے ہیں اس میں ان کا اختلاف ہے، اجتہاد کا اختلاف ہے۔ یہ فرقہ نہیں ہے، اجتہادی اختلاف میں فرقہ نہیں بنتا، ایک یہ غلط فہمی ہے جو پیدا کی جا رہی ہے۔ پھر یہ بات میں نے کہا کہ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ایک آدمی کہتا ہے جناب میں یہ 4 برحق ہیں، تو میں ان 4 کی بات مانتا ہوں کہ حنفی بھی برحق ہیں، مالکی بھی برحق ہیں، شافعی بھی، حنبلی بھی، سب برحق، تو میں 4 کی بات مانتا ہوں۔ میں نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے غسل کیا، غسل کے بعد وہ کپڑے اس نے پہنے، کپڑے پہن کے باہر آیا، یہاں جب آیا ہے تو اتفاق کی بات ہے کہ کپڑوں کو نجاست لگ گئی۔ اب نماز کا وقت ہو رہا ہے، جماعت کا وقت قریب ہے، اب کپڑے دھونے کا وقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جلدی سے کپڑے میں تبدیل کر لوں یا چادر بدل لوں یا شلوار بدل لوں تاکہ نماز میں شامل ہو جاؤں۔ اب وہ کپڑے تبدیل کرنے لگا، کپڑے تبدیل کرتے اس کا ہاتھ اس سے اپنے پیشاب کی جگہ پہ لگ گیا۔ جب پیشاب کی جگہ پہ ہاتھ لگ گیا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 امام برحق ہیں، میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے جسم کو ہاتھ لگ جائے اور وہ جگہ ناپاک نہ ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو لہٰذا میں کبھی نہا کے آیا ہوں، جسم پہ ناپاکی تو کوئی نہیں ہے، اگر ہاتھ لگ گیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر عمل کرتے ہوئے میں وضو نہیں کرتا۔ اب وہ چلا ہے مسجد کی طرف، اب دروازہ بند کرنے لگا تو توجہ نہیں رہی کہ وہاں چیل تھا جو انگلی میں چپ گیا، خون نکلنے لگا۔ اب خون نکلنے لگا تو خیال آیا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ گیا کہ خون نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب کہا کہ جب 4 برحق ہیں تو میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے پہ عمل کرتا ہوں، لہٰذا وضو نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا آپ مجھے بتائیں کہ اس کی نماز حنفی فقہ کے مطابق ہو گئی یا شافعی فتوے کے مطابق ہو گئی، کس کے بعد اس کی نماز ہوئی؟ ہاتھ اس نے لگایا اور وضو نہیں کیا، حنفیت کا سہارا لیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوئی، وضو بھی نہیں ہوا، نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور یہاں خون نکلا تو اس نے سہارا لیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اب یہاں جو سہارا لیا تو یہاں نماز نہیں ہوئی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو دونوں پہ اس نے عمل نہیں کیا، تو اس نے کس پہ عمل کیا؟ یہاں بھی اس نے اپنی خواہش سے عمل کیا
یہاں بھی اس نے اپنی خواہش پہ عمل کیا، تو یہاں ان کی تکلیف نہیں کی. تو یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان حضرات سے علیحدہ اپنی کو سوچ رکھتے ہیں یا چاروں کو برحق سمجھتے ہیں، تو در حقیقت گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تاکہ عمل کے اعتبار سے کوئی عمل بھی قبولیت والا اس امت سے نہ ہو سکے. تو یہ ایک سازش ہے جس کے تحت چلا جا رہا ہے. تو اسی طرح انہوں نے ایک صاحب نے مجھ سے بات فرمائی، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں الحمدللہ، دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے بھی. تو انہوں نے مجھ سے بات فرمائی کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں. تو میں نے رات پوری توجہ سے ان کا بیان سنا ہے، ان کے سوالات کے جوابات سنے ہیں. تو میں نے تو اس شخص کو بہت مسترد پایا، اس میں کوئی کمزوری مجھے نظر نہیں آئی. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ رات جو آپ نے سنا ہے تو ان میں وہ بات بتائیں جو سب سے زیادہ آپ کو پسند آئی ہو. انہوں نے کہا کہ ہاں جو سب سے زیادہ مجھے بات پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا، اس سوال کیا گیا کہ اس وقت امت کو کس بنیاد پر جوڑا جا سکتا ہے، تو بنیاد کیا ہے جس پر سب کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے، جیسا دنیا کے تمام انسانوں کو کس بنیاد پر اکٹھا کیا جا سکتا ہے. اس نے بڑا معقول جواب دیا. اس نے کہا توحید کی بنیاد پر، کہ اللہ کی وحدانیت کی بنیاد پر سب کو جوڑا جا سکتا ہے. اور یہ اس کا جواب قرآن سے مطابقت رکھتا ہے. قال الناس امۃ واحدہ، سے پہلے تمام لوگ ایک ہی امت تھے کہ توحید کا قائم تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ ہٹتے چلے گئے، فرقے بنتے چلے گئے. باقی جب بڑی آپس کی ضد کی وجہ سے لہٰذا اسی توحید کی بنیاد پر اگر سب کو جمع کر دیا جائے تو سب جمع ہو جائیں گے. تو میں نے کہا حضرت آپ اس سے مطمئن ہیں؟ جو آپ سے سامنے لگے کہ ہاں جو بہترین جواب ہے. میں نے کہا یہی ڈنڈی ماری گئی. ہمارا یہودیوں سے اختلاف کیا ہے؟ توحید کا اختلاف نہیں، اس لیے کہ یہودیوں میں سب ایک فرقہ ایسا ہے، ایک شاخ ایسی ہے جو شرک کرتی ہے، باقی یہودی شرک نہیں کرتے، وہ اللہ کی وحدانیت کے قائل. عیسائیوں سے ہمارا اختلاف کیا ہے کہ عیسائیوں کے بنیادی طور پر 3 گروہ ہیں، ان میں 2 گروہ شرک کرتے ہیں، 1 گروہ شرک نہیں کرتا، لیکن اس گروہ سے بھی ہمارا اختلاف ہے. ہندو اور سکھوں میں سکھ توحید پرست ہیں، سکھ مشرک نہیں ہیں. جب یہ لوگ توحید پرست ہیں، مشرک نہیں ہیں، تو ہمارا ان سے اختلاف کیا ہے؟ تو میں نے کہا اختلاف توحید پر نہیں ہے، اختلاف نبوت پر ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے منکر ہیں. اور اگر کوئی آدمی توحید کا قائل بھی ہو، نبی علیہ السلام کے ذریعے کے بغیر ہو تو بھی کافر ہے، اس کا ہمارا اختلاف ہے. تو جو وحدت کی بنیاد ہوگی وہ توحید نہیں ہوگی، وہ نبوت ہوگی. کہ نبوت کے ذریعے سے معلوم ہوگا کہ توحید کیا ہے. تو اس لیے وحدت کی بنیاد نبوت ہے، توحید نہیں ہے. اور یہی میں نے کہا اس نے ڈنڈی ماری ہے اور نبوت سے نکال کر کہ نبوت سے ایمان ضروری نہیں ہے، توحید سے ایمان کافی ہے، اس طرف لو لے گیا ہے. تو اب بات سمجھ میں آئی کہ واقعی اسی طرح بات بہت دور چلی گئی. میں کر رہا تھا اس رمضان مبارک میں ایک جگہ مجھے جانا ہوا، تو وہاں کچھ وکلاء حضرات اعتکاف بیٹھے. تو ایک سینئر وکیل تھے، وہ مجھے جانتے تھے، ایک جونیئر وکیل تھے، دوسرے وکلاء بھی تھے. تو جونیئر وکیل مجھے نہیں جانتے تھے، تو سینئر وکیل صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، آپ آئے ہیں، کچھ ہمارے سوالات ہیں. تو جونیئر وکیل صاحب سے انہوں نے تعارف کرایا کہ آپ نے کچھ پوچھنا ہو پوچھ لیں. تو جونیئر وکیل صاحب جو تھے ان کے حساب سے جونیئر تھے، ویسے تو ملتان کے وہ بھی معروف وکیل ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا انتقال ہوا کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے انتقال ہوا. اب میں والدہ کی کیا خدمت کر سکتا تھا؟ میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتا رہتا ہوں، اس سال ثواب کرتا رہتا ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو سنتا ہوں، تو میں نے ان کا پروگرام سنا تو کسی نے سوال کیا کہ پڑھنے سے فائدہ مردے کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. انہوں نے کہا کہ لیس الانسان الا ما سعى، کہ اپنی کوشش کا فائدہ پہنچتا ہے. تمہارا پڑھنا تو تمہاری کوشش ہے، لہٰذا اس کا فائدہ اس کو نہیں پہنچ سکتا. جو اس نے خود پڑھا ہے اس کا اس کو فائدہ ہوگا، تمہارا فائدہ اس کو نہیں پہنچے گا. اب اس وقت سے میں تو شک میں پڑ گیا، پڑھنا چھوڑ دیا. جب فائدہ بھی نہیں تو رونے لگے. تو پھر میں اپنی والدہ کی اب میں کیا خدمت کر سکتا ہوں، اور اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت میرا ایک سوال ہے، رائے تو بعد میں دیکھی جائے گی، میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی کہ دوسرے کی کوشش کا فائدہ مرنے والے کو نہیں ہوتا، یہی بات ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ تو ذرا جی ہاں پڑھی تھی. تو میں نے کہا آپ کی والدہ نے پڑھی تھی، آپ نے پڑھی تھی؟ کہا کہ والدہ تو مری تھی، ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھی تھی. میں نے کہا زندگی میں پڑھی تھی اس کے یا اس کے مرنے کے بعد پڑھی تھی؟ کہا کہ اس کے مرنے کے بعد پڑھی تھی. تو میں نے کہا نماز جنازے کا اس کو کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہا کہ ہوگا، اگر نہ ہوتا شریعت حکم کیوں دیتی؟ تو میں نے کہا جب مرنے کے بعد آپ خود مان رہے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد آپ کی کوشش کا اس کو فائدہ ہو گیا، تو پھر آپ کے پڑھنے سے اس کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ کیا لگے کہ آپ بات سمجھ میں آ گئی. تو میں یہ بات گزارش کر رہا تھا کہ یہ
مختلف انداز سے بات چلتی ہے ہمارے یہاں. یہ میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی کہ ایک صاحب کو یہاں بزرگ تھے حاجی صاحب، ان کا انتقال ہو گیا. تو میں ان کے بیٹے سے ملا تو والد صاحب تو صحیح عقیدہ تھے، لیکن جو بیٹا تھا وہ اس مسئلہ کا ہو گیا تھا جس بات کا قائل ہے کہ کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کچھ پڑھ کے والد کے لیے سارے ثواب کیا کریں. تو اس نے فوراً کہا کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں کہ مردہ بیل بھی کبھی گھاس کھاتا ہے. تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو ہم تو آپ کے والد صاحب کو حاجی صاحب سمجھتے رہے، بزرگ سمجھتے رہے، اور آپ اس کو بیل سمجھتے تھے. تو آج ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے بندے جانور کا معاملہ علیحدہ ہے، انسان کا معاملہ علیحدہ ہے. تو میں نے ان سے بات گزارش کی کہ آپ پڑھتے رہا کریں، اگر آپ کے والد کو ثواب پہنچے گا تو بہتر، نہیں پہنچے گا آپ کے عقیدے کے مطابق تو آپ کا پڑھنا تو ضائع نہیں ہوگا، تو قیامت میں اس کا فائدہ آپ کو ہو جائے گا، لہٰذا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو قولی عبادت ہے اس کا ثواب پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، یہ بات میں نے عرض کر دی کہ قابل پہ سرحانے اور پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر پڑھنے کا حکم ہے، اس کے معنی ہے کہ ثواب پہنچتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے استغفار کا حکم دیا، اور نماز جنازہ ہے یہ استغفار ہے، تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. جہاں تک فعل کا تعلق ہے، عمل کا تعلق ہے، تو فرض حج ادا ہو جاتے ہیں تو نفل عبادت بھی یقیناً پہنچتی ہے. اور پھر یہ کہ نماز جنازہ جو پڑھتے ہیں یہ جسمانی عبادت ہے، تو اس کے معنی ہے کہ جسمانی عبادت کا فائدہ بھی پہنچتا ہے. اب اشکال صرف یہ تھا کہ مالی عبادت کا فائدہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے جو نصیحت فرمائی، جو ہدایت فرمائی ہے، تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ مالی عبادت کا فائدہ بھی پہنچتا ہے. تو یہ حدیث ہے کہ جس میں اس مالی عبادت کا ذکر کیا گیا ہے. یہ حضرات کے بعد نئی کتاب ہو تو صفحہ نمبر 121 پر حدیث نمبر 23 ہے، اور جن کے پاس جو پرانی کتاب ہے وہ 489 صفحہ ہے اور حدیث نمبر 405. وعن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے بہت بڑے سردار ہیں، فرمایا کہ وفیت امہ، وفات دی گئی ان کی والدہ کو، تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. وہو غائب عنہا، اس حال میں کہ وہ ان سے دور تھے، یعنی کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے، پیچھے والدہ کا انتقال ہو گیا. آج کل کا دور نہیں تھا کہ جو اس وقت تک اس کو دفن نہیں کرنا جب تک بیٹا نہ آ جائے، یہ دور نہیں تھا. لہٰذا یہ ہے کہ جو انتقال ہو گیا بس اس کو دفن کرو. اینفعھا شیء، فرمایا کیا فائدہ دے گی میری والدہ کو، اس کو شیء کوئی چیز، ان تصدقت اگر میں خیرات کروں. اس لیے کہ زبانی عمل کا تو ثواب پہنچتا ہے، اور زبانی قولی عبادت کا ثواب پہنچتا ہے، فعلی عبادت کا بھی ثواب پہنچتا ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں. لیکن کیا مالی عبادت کا بھی اس کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کہ میں اس کے لیے کوئی خیرات کروں تو کیا اس کو فائدہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ ان تصدقت بھی عنہا، اگر میں ان کی طرف سے کوئی چیز خیرات کروں، قال نبی فرمایا کہ نام، ہاں یقیناً یہ فائدہ پہنچے گا. قال، تو انہوں نے کہا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے، فانی اشہدک، کہ حضرت میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، الحائط المخراف، کہ میرا یہ باپ جس کا نام مخراف ہے، یہ صدقۃ علیہا، میں نے اس کے لیے خیرات کر کہ اس کو میں نے وقف کر دیا، کہ اس کا ثواب جو ہے وہ میری والدہ کو پہنچتا رہے. اس سے بات معلوم ہوئی کہ یہ فائدہ پہنچتا ہے. اب اس سلسلے میں اس حوالے سے چند وضاحتیں ہیں وہ مختصر طور پہ میں کر دیتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو، بیماری کی حالت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا کام یہ کہ حرام دوا سے اجتناب کرنا چاہیے. کہ نبی علیہ السلام نے بعض ارشاد فرمائی کہ مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے حرام میں شفا ملتی ہے، تو حرام دوا سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. ہاں تو ایسی مجبوری ہو کہ دیندار ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں بچنے کی، تو اتنی مقدار لی جا سکتی ہے جس سے جان بچ جائے. یہ بھی ابتدائی حالت میں ہے، عام حالات میں. دوسرا یہ ہے کہ پرہیز اور علاج کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ سنت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اور ویسے تو ہر حالت میں موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور موت سے گھبرانا نہیں چاہیے. کہ ایمان والا تو موت سے نہیں گھبراتا، ایمان والا تو موت کو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتا رہتا ہے. کہ یہ نہیں کہ بس ملاقات تو ہوگی تو ہم تو نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، بس ہماری تو بخشش ہو گئی، چاہے ہم کچھ کریں چاہے کچھ نہ کریں. یہ بات نہیں ہے. یہ بات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا پرسہ، نبی علیہ السلام نماز جنازہ پڑھانا، اس میں فائدہ نہ دیا اس کو جس میں ایمان نہیں تھا. اور اگر تکلیف شدید ہو، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی شدید بیمار ہوتے ہیں
تو شدید بیماری میں کہتا ہے کہ او مجھے موت آ جائے، او میں مر جاؤں، فرمایا کہ ایسا نہ کرو، کہ موت کی تمنا کرنے کی بجائے یہ دعا کرو کہ اللہ اگر زندگی میرے لیے بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو اس وقت مجھے موت عطا فرما۔ تو موت مانگنے کی بجائے اللہ سے خیر مانگنی چاہیے۔ اسی طرح اس تکلیف پہ صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں تکلیف ہوئی ہے اور یہ تکلیف کا سب 12 سال تک چلا ہے، تو ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صحت عطا فرما دے، اور کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کتنے طویل عرصے تک میں صحت یاب رہا اور جب تک اس کے برابر بیماری نہ پہنچے مجھے اللہ سے دعا کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو مطلب شکر یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں، اور اس تکلیف میں بھی کتنی باتیں ایسی ہوں گی جو شکر کی باتیں ہوں گی۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ ذکر و استغفار کی کثرت رہنی چاہیے، درود شریف کی کثرت رہنی چاہیے، اور آخری 3 صورتیں سورت اخلاص، سورت فلق، سورت ناس، سورت الفاتحہ اور آیت الکرسی یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کرتے رہنا چاہیے، اور نماز کی پابندی چلتی رہے اگرچہ پاکیزگی نہ ہو سکے۔ تو بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب کپڑوں کو پاک رکھنا مشکل ہے، اپنے آپ کو پاک رکھنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کو جانتے ہیں، تو جس حد تک ممکن ہو سکے اس حد تک اہتمام کیا جائے، جو نہیں ہو سکتا ممکن اس کو چھوڑ دیا جائے، اتنا باقی میں بھی نماز پڑھتے رہیں تاکہ نماز نہیں چھوٹی جائے۔ اس کے بعد دوسرا اصول ہے عیادت کا۔ تو عیادت کرنے والوں کے لیے چند باتیں ضروری ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جب عیادت کرنے کے لیے جائیں تو وہاں جا کر دنیاوی باتیں نہ کریں، کیا اس کو یہ حسرت نہ دلائیں کہ تو یہاں پڑا ہوا ہے اور تیرے بغیر ہم نے اتنا کما لیا، تو اگر دکان پہ بیٹھا ہوتا تو تو بھی ہمارے مقابلے میں اتنا کما لیتا، تو اس کو یہ جا کر دنیاوی باتیں اس کے سامنے نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مایوسی کی باتیں بھی نہ کریں، تو اس کا دیکھا تو ہو تیری حالت تو یہ ہے کہ اس حالت والے ہم نے آج تک بچتے تو نہیں دیتے، تو لہذا تو بھی اپنے بارے میں فکر کر، بس تیرا بھی بچنا ممکن نہیں۔ تو یہ مایوسی کی باتیں اس کے سامنے نہ کی جائیں۔ دینی گفتگو ہو، جتنی دیر سے بیٹھیں دینی گفتگو کریں، اور وہ گفتگو کریں جو حوصلہ افزا گفتگو ہو کہ اللہ تجھے صحت عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ السلام جب جاتے عیادت کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلیف تیرے اجر کو بڑھانے والی ہے۔ تو اس طرح سے حوصلہ افزا باتیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے گا، بس اللہ تجھے صحت دے دے، بس آپ عہد کر لے کہ فلاں نیکی کا کام جو ہے وہ میں نے شروع کرنا ہے، اس کا آغاز تو کر دینا صحت کے ساتھ، اور یہ اس کا عہد کر لے اللہ تجھے صحت عطا فرمائے گا۔ تو دینی گفتگو اور حوصلہ افزا گفتگو سے ہونی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مریض کے پاس شور سے بھی اجتناب ہونا چاہیے، کہ وہاں 2-3 دوست جا کر بیٹھ گئے اور خوب گپیں ہانکنا شروع کی، اب وہ بیچارہ بیزار پڑا ہوا ہے کیا بھی نہیں سکتا، تو اس کے قریب شور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور عیادت کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اور ویسے تو بچوں کو کہیں لے جانا ہو کہ کیا یہ مصیبت ہے کہ یہ لے جاتی ہوں، یہ مجھے تنگ کرتے ہیں، لیکن جب کسی بیمار کی عیادت کرنا ہو تو وہ اوپر سے لے کر دودھ پیتے بچے تک سارے ساتھ، کوئی ظفر موج ہے وہ ساری ساتھ ہے، یہ ملنے کے لیے آئی ہے، اب وہ شور شرابہ ہے، اب وہ بیچارہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا بیمار، تو اس کا خیال ہونا چاہیے کہ شور سے اجتناب ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے کہ زیادہ دیر تک بیٹھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے تاکہ مریض بیزاری محسوس نہ کرے۔ ہاں اگر اس کی اپنی خواہش ہو کہ آپ کا بیٹھنا اس کے لیے تقویت کا باعث ہو اور اس کے لیے بشاشت کا باعث ہو، پھر آپ اس کے بعد اتنی دیر تک بیٹھے رہیں، لیکن جتنی دیر اس کے بعد بیٹھیں تو اس کی صحت کے لیے دعا کرتے رہیں، اور آہستہ آہستہ اللہ سے بھی پڑھتے رہیں، یہ بھی کہتے رہیں اللہم اشفیہ کہ اللہ تو اسے شفا دے، اللہم عافیہ اے اللہ تو اسے عافیت دے۔ یہ مختصر جملے یاد کر لیں اور اس کو بار بار جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ ہاں اگر کسی کی موت کا وقت آ چکا ہے اور موت کے آثار ظاہر ہو جائیں، موت کے آثار کیا ہیں کہ بے چینی بڑھ جائے، سانس اکھڑ جائے، جلدی جلدی سانس چلنے لگے، یہ موت کی علامتیں ہیں، کہ ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ وہ کھڑی نہ ہو سکے، اور ناک میں معمولی ٹیڑھا پن سا محسوس ہونے لگ جائے، اور یہ کان کے ساتھ والا حصے ہیں اس کو دیکھیں کہ یہ اندر کو دھنسنے لگ جائیں، تو یہ علامتیں ہیں کہ اس کی موت کا وقت آ چکا ہے۔ ایسے وقت میں خود اس کو چاہیے جو مرنے والا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لے اور دعائیں پڑھے، جیسے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ تو مجھے بخش دے، اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے اعلیٰ صحبت نصیب فرما۔ لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا شروع کر دے۔ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ اللہ تو مدد فرما میری موت کی سختیوں اور موت کی تکلیفوں میں۔ تو یہ دعائیں ہوں جو ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے اور یہ وہ کرتا ہے۔
اور جو اس کے لواحقین ہیں وہ کیا کریں, مریض کو فوراً سیدھا لٹا دیں اور قبلہ اس کے دائیں طرف ہو, اس طرح سے اس کو لٹائیں. دنیاوی باتیں بالکل نہ کریں, خیر کی دعائیں مانگیں. اس وقت فرمایا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور جو کچھ گھر والے کہتے ہیں اس سے آمین کہتے ہیں. اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کو نہ کہیں کہ کلمہ پڑھ, کہ کلمہ پڑھ, کلمہ پڑھ, اس کو نہیں کہنا کہ وہ کہے کہ بیزاری کا نہیں پڑھتا, تو اس لیے اس کا ایمان غلط نہ کریں. اور ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جو مر رہا ہوتا ہے اس کے بیوی بچے سارے آگے سامنے کھڑے ہو گئے, تو جا رہا ہے, ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اللہ کے بندو, اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے سہارے تم اس کی زندگی میں تھے. اس کی زندگی میں بھی اللہ ہی کے سہارے پر تھے, اللہ ہی نظام چلانے والے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماں باپ کی موجودگی میں وہ نعمتیں حاصل نہیں ہوتی جن کو یتیمی میں حاصل ہو جاتی ہیں. آج دنیا میں ایک نہیں کتنی مثالیں آپ دیکھیں اس سے آپ کو ملیں گی. اور سب سے بڑی مثال خود ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں, انہوں نے یتیمی میں, ابراہیم لنکن ہے یتیمی میں اس نے پرورش پائی, امریکہ کا صدر بنا. خواجہ رفیق شہید ہو گیا بھٹو دور میں, بھٹو نے ان کو شہید کرا دیا. سعد رفیق ان کا لڑکا چھوڑا تھا, آج MLA ہے اور سیاست کرتا پھر رہا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو یتیمی میں ہو تو اس کا کون سہارا ہے, سہارا تو اللہ ہی ہے سب کا. بلکہ جو مر رہا ہے اس کا سہارا کون تھا, اس کا سہارا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تھے. تو یہ کرنا کہ آ کے کھڑا کر دینا اور یہ بات کہنا, تو اس سے ایمان کھلتا ہے. تو سوچ میں پڑ گیا کہ میرے بغیر ان کا کون ہے, من ذالک. تو یہ بھی ایک شرک کی علامت ہے. شرک کی کیفیت ہے کہ میرے بغیر اللہ ہی ہے, تیری بھی خبر گیری کرنے والا, تیرا سہارا بھی اللہ, ان کا سہارا بھی اللہ. اس لیے یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ عورت کو سمجھداری کرنی چاہیے. اگر شوہر یہ کہہ بھی دے کہ میں جا رہا ہوں تمہارا کیا بنے گا, تو عورت جو ہے وہ عقل مند ہے تو کہہ دے کہ اللہ بہتری کرے گا, آپ کی بھی بہتری کرے گا, ہماری بھی بہتری کرے گا. بس آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ ہماری بہتری کر دے. اس انداز کی باتیں اس سے کرنی چاہیے. اور اس کے قریب بیٹھ کر آہستہ آہستہ آواز میں کلمہ خود پڑھتے رہیں, کلمہ شہادت پڑھتے رہیں. اس سے نہ کہیں تو پڑھ, خود آہستہ آواز میں پڑھتے رہیں, زور شور سے بھی نہ پڑھیں کہ وہ بیدار ہو. آہستہ آواز میں اس کے آواز کانوں تک جو ہے وہ پہنچتی رہے. اگر وہ آپ کے پڑھنے سے پڑھ لے تو بہتر, اگر نہ پڑھے تو آپ یہ گمان رکھیں کہ اس نے پڑھا ہوگا. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے کا گواہ انسانوں کو بناتے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ پڑھنے کا گواہ فرشتوں کو بناتے ہیں, گواہ فرشتوں کو بناتے ہیں. یہ اللہ کا نظام حکمت ہے. اس لیے آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں. جب اس کی موت اور اس کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے شروع کر دی جائے. اب یہ ہے کہ جب موت واقع ہو جائے تو سب سے پہلے زبان سے جو الفاظ نکلنے چاہیے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ نکلنے چاہیے, جس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں, وہ ہمارا مالک ہے اور ایسا مالک ہے جو خیر خواہ مالک ہے. و انا الیہ راجعون, ہم نے بھی اس کی طرف جانا ہے. ہم تو دنیا میں عارضی طور پر آئے تھے, جانا اسی کی طرف ہے. اگر ہم صبر کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں اس کا انعام دے گا, اور اسی میں اس کی حکمت ہے, اسی میں رحمت ہے. اس وقت جو اس کی موت واقع ہوئی یہ اللہ کی رحمت, اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے. اور پھر یہ ساتھ دعا کرے گا اللہم اوجونی فی مصیبتی, کہ اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما. یہ پڑھتے رہیں اور وہ دعائیں کریں جو دعائیں بہتر ہوں, کیونکہ فرشتے میں نے عرض کیا کہ اس وقت آمین کہتے ہیں. اور کپڑے کی چوری پٹی لے کر اس کو تھوڑی کے نیچے سے نکال کر سر پہ اس کو باندھ دیں, نرمی سے آنکھیں بند کر دیں, ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں, پاؤں کے انگوٹھے ملا کر ان کو باندھ دیا جائے, اور اس کو جو ہے وہ چارپائی پہ لٹا دیں یا کسی چوکی پہ لٹا دیں, زمین پہ نہ پڑا ہو, اوپر چادر ڈال دیں. اور یہ ایک کام میں کر رہا ہوں کہ جو ہمارے حضرات نہیں کرتے, اکثر نہیں دیکھا, ہم نے کہیں بھی نہیں دیکھا, کہ جب وہ مر جائے چادر اوپر ڈال دیں تو اس کے بعد پیٹ پہ کوئی وزندار چیز رکھ دیں. تو پیٹ پہ کوئی وزندار چیز رکھ دیں, تو لوہا رکھ دیں, لمبی شکل کا ہو یا کوئی اور وزندار چیز ہو رکھ دیں. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ بعد میں جب آپ غسل دیں گے تو اس کا پیٹ نہیں پھولے گا. اب یہ بزرگوں نے یہ حکمت جان فرمائی, لیکن کیونکہ ہمیں معلوم نہیں, ہم بس روایت کی وجہ سے چل رہا ہے وہ چلتے ہیں, تو اس کا اہتمام جو ہے وہ فرما لیا جائے. تو زیادہ کابل کا انتظام جتنی جلدی ہو کیا جائے, اور غسل اور کفن کا عمل فوراً شروع کرنا چاہیے. اس حالت میں اس کو زیادہ دیر تک نہیں رکھنا چاہیے, اس لیے کہ نہلانے سے پہلے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن نہیں پڑھا جا سکتا, تو اس کو فوری طور پہ نہلایا جائے اور اس کو کفنایا جائے.
اس کے بعد ہے تجدید و تقسیم اور تدفین کے اخراجات. تو ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جو مر جائے اس کے ننیال والے بیچارے مصیبت میں ہوتے ہیں، ان کو ادائیگی کرنا ہوتی ہے، تو وہ اس کی ادائیگی کریں گے. عورت مر گئی تو اس کے میکے والے آ کے اس کا خرچ برداشت کریں. ایک لڑکی بھی دیں، پھر اس کے مرنے پہ اس کا خرچ بھی برداشت کریں. پھر اس کا خرچ برداشت نہ کریں، نواسا نواسی مر گئے تو لہٰذا یہ مصیبت بھی ان کے گلے میں ہے کہ اس کا خرچ بھی وہ کریں. تو یہ ساری غیر شرعی رسمیں ہیں جن کو ہم نے اختیار کیا ہے. اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے اپنے مال میں سے خرچ ہوگا، اپنے مال میں. اور اگر صاحب مال نہیں ہے، مرد نہیں عورت ہے یا بچے ہیں، تو اس کے ذمے خرچ ہوگا کفن وغیرہ کا، جس کے ذمے زندگی میں روٹی ہے، اس کی کھانا پینا لباس وغیرہ جس کی ذمہ داری ہے، تو یہ کفن کا اور تدفین کا یہ سارا خرچہ بھی اسی کے ذمے ہے. وہ یہ خرچ جو ہے وہ برداشت کرے گا. اگر کوئی آدمی مستحق ہے، مر گیا، تو اس کا کفن زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جا سکتا، کہ زکوٰۃ میں شرط ہے کسی کو مالک بنانا، اور یہ مرنے والا تو مالک نہیں بننا، بلکہ اس کی ملک سے تو ہر چیز نکل رہی ہے، تو لہٰذا یہ مالک نہیں بن سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی رشتے دار ہو، لواحقین میں سے ہے، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو دے دیا جائے تو وہ اس میں سے اس کا خرچ کرے اور اس کے کفن وغیرہ کا یا اس کی تدفین کا انتظام کرے، تو یہ جائز. اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو غسل دیا جائے گا. پہلے غسل کا سامان جمع کیا جائے گا. یہ صفحہ 123 پہ اس غسل کے سامان کی تفصیل موجود ہے کہ یہ سامان جمع کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے اسے غسل دیا جائے، اور غسل کا طریقہ بھی یہاں پورا تفصیل سے دیا ہوا ہے. یعنی اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ مرد کو مرد غسل دیں، عورت کو عورتیں غسل دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ جناب مرنے والے پہ پانی ڈالنا یہ بڑا ثواب ہے. لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوٹا ہر ایک جو لوٹا ڈالتے. غسل کے وقت میں میت کے غسل میں زیادہ آدمیوں کا جمع کرنا منع ہے. قریبی لوگ غسل دیں اور کم سے کم غسل دیں. ہاں اس میں اجر بڑا ہے. اجر اس لیے بڑا کہا گیا کیونکہ ہم غسل نہیں دیتے، ہم نے تو اجرتی بلاتے ہیں، ہم نہلانے والا بلاتے ہیں، عورت ہے تو نہلانے والی بلاتے ہیں. اب اس لیے بھی بلاتے ہیں شاید کیونکہ ہم سے خوف کافی ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ ہم خود اس کو نہلا رہے ہوں گے، اس سے پھر بحث لے جائے، تو اس لیے جو ہے وہ باہر والا ہی آدمی ہے وہ نہلائے، ذرا ہم دور دور کھڑے ہوں اس سے. تو اس لیے ترغیب دی گئی ہے کہ خود نہلانے میں بڑی فضیلت ہے. گھر کے افراد نہلائیں. تو یہ اصول طریقہ جو ہے غسل کا اس میں لکھا ہوا ہے، تو اس کی عملی مشق تو نہ کریں، پڑھ کے اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ غسل دینا ہے. تو مرد کو غسل مرد دیں گے، عورت کو غسل عورتیں دیں گے. اور اس غسل میں بھی جس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مرد جو مرد کو غسل دیں گے یا عورتیں جو عورت کو غسل دیں گے، عورت کے لیے بھی عورت کی ران دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. مرد کے لیے بھی مرد کی ران دیکھنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے. ہاتھ نہیں لگا سکتے، ہاتھ لگانے کے لیے اس پہ کپڑا چڑھانا ضروری ہے، اور دیکھ بھی نہیں سکتے تو دیکھنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے دیکھنا، اس سے اجتناب ضروری ہے. ایک مسئلہ آج کا چلا ہے رسائل میں فتوے کی شکل میں کہ جناب مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے. کہتے ہیں جی ہاں، بیوی جو ہے اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. کہاں کہ جی ہاں. یہ کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب انتقال ہوا تو ان کی بیوی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے، جو غسالہ تھیں، نہلانے والی تھیں، نہلانے کا کام کرتی تھیں، جو نہیں نہلا سکتے تھے تو جا کے نہلا کرتی تھی. تو یہ چند عورتیں تھیں جو نہلانے کا کام کرتی تھیں. یہ اجرت پہ نہیں کرتی تھی، تو ثواب کے لیے ایسا کرتی تھیں. بعض لوگ سست ہوتے ہیں تو تیزی سے کام کرتے ہیں، تو یہ ان میں سے تھی. تو انہوں نے اپنے شوہر کو غسل دیا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ شوہر کو غسل دیا جا سکتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا، اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو بھی غسل دیا جا سکتا ہے. اب جہاں تک پہلی بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیوی نے غسل دیا تو وہ بات صحیح ہے، تو انہوں نے غسل دیا. کہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. مرد نہیں ہے یا تاخیر ہے یا آ نہیں رہے، تو اس وقت کوئی مرد موجود نہیں تھا، تو اصل عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی، حالت میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا، فوراً ان کو غسل دے دیا. تو بیوی شوہر کو غسل دے سکتی، لیکن شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. اب یہ بات کہ علی رضی اللہ عنہ نے غسل دیا، یہ بات درست نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو غسل دیا ہے وہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے ہی دیا ہے. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیوہ تھیں انہوں نے غسل دیا ہے. ہوا یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کیونکہ بہت محتاط تھے مسائل کے بارے میں، جیسا کہ ایک حدیث آپ نے پڑھی بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹی کا انتقال ہوا
تو نبی علیہ السلام خود تشریف لائے، حضرت نے غسل نہیں دیا، وہاں بھی نہیں آئے، مطلب کہ اوٹ میں تھے، تو نبی علیہ السلام نے غسل دینے والوں کو ہدایات دی ہیں کہ اس طرح سے پانی رکھو، اس طرح سے اس پہ پانی بہاؤ، اس طرح سے اس کو غسل کراؤ. تو نبی علیہ السلام ہدایات دی، تو اس میں یہ ہوا کہ یہ غسل نبی علیہ السلام نے دیا، تو ہدایات دینے والے کو غسل دینے والا کہہ دیا گیا. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ بھی بہت محتاط تھے مسائل کے بارے میں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے علی رضی اللہ عنہ نے خود غسل دیا ہے اس معنی میں. تو ہدایات انہوں نے فرمائی ہیں عورت میں پردے میں، اور اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا نے اور جو باقی ان کی معاملے عورتیں تھیں انہوں نے ان کی ہدایات کے مطابق غسل دیا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ غسل دیا، وغیرہ نہلانے کا کام نہیں کیا. اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے اپنے والد ماجد کو غسل دیا ہے، اور اس سے پہلے ہماری والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تو ان کو بھی غسل ہم نے دیا. کتنا غسل دیا کہ غسل دینے والی تو ان کی بہویں اور بیٹیاں تھیں، اور ہم باہر کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے تفصیل سے ان کو بتلایا کہ یہ کام کرو، اب یہ کام کرو، اب یہ کام کرو. تو عملی لحاظ سے غسل انہوں نے دیا، لیکن ہدایات کے لحاظ سے غسل ہم نے دیا. تو لہٰذا یہ معنی ہوگا کہ والدہ کو ہم نے غسل دیا تو والدہ کو غسل دینا جائز ہے؟ نہیں، بلکہ ہدایات تو دی جا سکتی ہیں. علی رضی اللہ عنہ نے ہدایات دی ہیں، ہاتھ نہیں لگایا، عمل غسل میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ ہدایات غسل ان کی طرف سے تھی. اب یہ بات ہو گئی. اب ایک اصلی بات گزارش کر دوں، کیونکہ آج کل عقل بہت ہو گئی ہے، آخری دور ہے. جب آخری دور ہے تو ساری چیز آخری دور میں تو زیادہ اگر اسٹاک ہو تو اس کو استعمال کیے جاتے ہیں. اب شیطان اپنی عقل استعمال کرتا رہا لیکن ابھی بہت عقل اس کی بچ گئی، تو آخری دور میں اس کا استعمال تو زیادہ ہو رہا ہے. تو جناب عقلی بات یہ ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے تو شوہر اپنی بیوی کو غسل کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ بات تو آپ کی معقول ہے کہ دونوں جب میاں بیوی ہیں تو بیوی دے سکتی ہے، شوہر کیوں نہیں دے سکتا؟ تو حضرت میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عورت تو عزت بیٹھتی ہے، شوہر بھی عزت بیٹھتا ہے. کہ عورت عزت بیٹھتی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ تو 4 دن 10 دن کہیں جا نہیں سکتی، کہیں آ نہیں سکتی، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، تو جو شوہر ہے وہ بھی بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا؟ ایک آدمی کی 4 بیویاں ہوں، ایک بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال ہونے کے بعد وہ دوسرا نکاح چوتھی اور عورت سے نکاح کر سکتے ہیں، 4 پوری پھر کر سکتے ہیں، 5ویں عورت سے نکاح کر کے 4 پھر پوری کر سکتے ہیں. جی کر سکتا ہے، کر سکتے ہیں. کیا عورت کا شوہر انتقال کر جائے کیا وہ بھی اس کا نکاح کر سکتے اور نکاح نہیں کر سکتی؟ اس کا نکاح کا تعلق ابھی 4 مہینے 10 دن تک باقی ہے. تو جب نکاح کا تعلق 4 مہینے 10 دن تک باقی ہے تو شوہر کو غسل دے سکتی ہے. شوہر کا تعلق نکاح کا ختم ہو چکا ہے، اس لیے شوہر جو ہے وہ اس کو غسل نہیں دے سکتا. اسی طرح ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک آدمی کے نکاح میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی. اگر کسی آدمی کا بیوی کا انتقال ہو جائے غم کی بات اور بات اور ہے، لیکن شرعی حکم کے لحاظ سے اگر اس کی ہمشیرہ سے نکاح کرنا چاہے تو کیا اس وقت نکاح کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس وقت وہ نکاح کر سکتے ہیں اس کی بہن سے. تو معلوم ہوا کہ اس کا بیوی سے نکاح کا تعلق ختم ہو گیا، اور بیوی کا جو ہے نکاح کا تعلق شوہر کے مرنے کے بعد فوری طور پہ ختم نہیں ہوا، وہ 4 مہینے 10 دن تک ابھی باقی ہے. اس لیے شوہر کو بیوی غسل دے سکتی ہے لیکن شوہر بیوی کو غسل نہیں دے سکتا. ہاں البتہ اس کی شکل دیکھ سکتا ہے، ہاتھ اس کو نہیں لگا سکتا. شکل دیکھنا بھی غسل کے وقت میں نہیں ہوگا، ویسے جب اس کو کفن وغیرہ پہنا لیں گے تو پھر اس کی شکل دیکھ سکتا ہے. اس کے بعد یہ غسل کا پورا طریقہ اس پہ لکھا ہے، جس میں یہ 2-3 اہم مسائل تھے میں نے بات گزارش کی. اس کے بعد ہے مرد کے لیے کفن کا سامان ہے، عورت کے لیے کفن کا سامان ہے، اور مرد کو کفن دینے کا طریقہ ہے یا عورت کو کفن دینے کا طریقہ ہے، یہ تفصیل اس میں موجود ہے. اس کے بعد جو کفن کا سامان بچ جائے وہ ورثاء کا حق ہے کہ وہ سامان ورثاء میں تقسیم ہوگا. اگر ایک گز کپڑے کا ٹکڑا بھی ہے وہ بھی تقسیم کیا جائے گا، کافور کا ٹکڑا ہے وہ بھی تقسیم کیا جائے گا. کسی کو حق حاصل نہیں کہ ان میں سے کوئی چیز جناب ایتل استعمال کیا ہے تو ایتل کی شیشی جیب میں ڈال لے، اب تو یہ بیکار ہو گئی، یہ تو استعمال ہو چکی، تو زیادہ نہیں، بلکہ ہر چیز حتیٰ کہ اگر مرنے والے کی جیب سے الائچی کا ایک دانہ بھی نکلا ہے وہ بھی وراثت کے مال میں رکھا جائے گا، کوئی کھا نہیں سکتا اس کو. اس قدر احتیاط ہے وراثت کے سلسلے میں. تو جو مال بچا ہے، جو چیز بچی ہے وہ ورثاء میں تقسیم ہوگی. اگر کسی ایک آدمی نے اپنی طرف سے ساری چیزیں دی ہیں تو جو مال بچا ہے، جو چیز بچی ہے، کپڑا بچا ہے یا کوئی چیز بچی ہے، وہ اس کو واپس چیزیں کی جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو اس کو اٹھا کر چلنا ہے. اور جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا دایاں کندھا اس کے دائیں کندھے کے نیچے ہوگا، تو پہلے اگلی طرف تو 4 کئی کی بائیں طرف ہوگی، تو اس کو آپ نے دایاں کندھا دینا ہے. اور دایاں کندھا دینے کے بعد پھر پیچھے کی طرف ہٹنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دوسری طرف آئیں گے تو اپنا بایاں کندھا دیں گے آگے، اور پھر اس کو پیچھے
لے کر چلیں گے اور پھر وہاں سے آپ پیچھے کو ہٹ جائیں گے. ہمارے یہاں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب ہم چندہ دینے لگتے ہیں کلمہ شہادت، یہ ایک ہمارے یہاں رسم. اب یہ جو کلمہ شہادت کی جو رسم ہے یہ کب سے شروع ہوئی؟ تو طریقہ یہ تھا کیونکہ ہم افراد، انسان ہے افراد کو لیتا ہے، تو ہم یہاں رہتے تھے تو ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے. تو ہندوؤں کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی ارتھی اٹھاتے ہیں، ہم جنازہ کہتے ہیں، ان کے یہاں ارتھی ہے، جب ارتھی اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں کہو رام. اب وہ تھے کہ مسلمانوں نے سوچا کہ یہ تو کہو رام کہتے رہتے ہیں، ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم کہیں کلمہ شہادت. تو اس وقت تو ٹھیک تھا، مقابلے کی بات تھی کلمہ شہادت، تاکہ معلوم ہو کہ یہ مسلمانوں کی میت ہے، جا رہی ہے. تو میں نے شاید یہ بات پہلے بھی گزارش کی ہو کہ آپ کے سامنے کہ جھنگ میں ہماری خالہ محترمہ مرحومہ رہتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. ہم جنازے میں ملتان سے ان کے جو بھانجے تھے وہ گئے. تو ہمارے یہاں مفتی عبدالقادر صاحب اور عبدالراجہ قدوسی صاحب، یہ حضرات علماء، یہ بھی ان کے بھانجے تھے، یہ بھی گئے ہوئے تھے، ہم بھی گئے ہوئے. جب وہاں گئے تو جب ان کی میت اٹھائی گئی، جنازہ اٹھایا گیا، تو ہم دیکھتے تھے کہ راستے میں چلتے چلتے وہ پاؤں کی طرف جو ہے وہ آگے کر دیتے اور سر کی طرف پیچھے کر دیتے. وہاں والے جھنگ والے کندھا دیتے ہوئے پاؤں آگے سر پیچھے. ہم پریشان، ہم ایک دوسرے کو دیکھتے کہ بھائی آپ نے کہیں یہ بات پڑھی ہے؟ جی نہیں. آپ نے پڑھی ہے؟ نہیں. آپ کے علم میں نہیں. وہ تو حضرات مفتیان کرام تھے، حیران کہ کیا ہو رہا ہے. پھر ہم ایک دوسرے کو اشارہ کرتے، اشارہ کر کے خود کندھا دینے کے لیے آگے بڑھو. تو ہم پھر یہ خالدات بھائی کرنے آگے بڑھتے، ہم اس کو سیدھا کر دیتے. لیکن اب جب وہ جھنگ والے پھر آ کے ہم سے کندھا لینے کے لیے لیتے، پھر وہ سیدھا کر دیتے. ہم پریشان کہ یہ کیا نئی صورتحال پیدا ہو گئی. خیر جنازہ گاہ تک چلے، وہاں جا کے جنازہ رکھا تو وہاں ایک جو عالم تھے، بہت بزرگ تھے، بہت بڑے، ان کا انتقال ہو گیا. تو ہم نے پوچھا حضرت یہ آپ کے یہاں صحیح العقیدہ تھے، عالم تھے. ہم نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ کہ ہم نے جو عجیب طریقہ دیکھا کہ پاؤں آگے سر پیچھے. انہوں نے کہا، وہ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ یہاں کے حالات کی وجہ سے ہے. یہاں کے حالات کی وجہ سے یہ ہے کہ جس طرف سے آپ آئے ہیں اس طرف قبلہ پیچھے تھا اور مشرق کا رخ تھا جس طرف آپ آ رہے تھے. تو جھنگ میں ہمارے ساتھ کیونکہ شیعہ رہتے ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کا مرتا ہے تو اس کو اس طرح اٹھا کر چلتے ہیں کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوتے ہیں، دانش کا اس کے پاؤں قبلے کی طرف رکھتے ہیں. تو اس سے فرق ظاہر کرنے کے لیے یہاں مسلمان اپنی میت جب اٹھاتے ہیں تو اس کا سر قبلے کی طرف رکھتے ہیں. اگر رخ بدل جائے تو اس کی وجہ سے اگر آگے کا رخ مشرق کا ہو تو اس میں وہ پاؤں آگے کر دیتے ہیں، سر قبلے کی طرف رکھنا ہوتا ہے، اس لیے سر پیچھے کی طرف کرتے ہیں. تو جس راستے سے آپ آئے ہیں اس راستے میں قبلہ جو تھا وہ پیچھے کی طرف تھا اور مشرق آگے کی طرف تھا، اس لیے وہ پاؤں آگے کرتے تھے، سر پیچھے کرتے تھے، تاکہ دیکھنے والا سمجھ لے کہ جو یہ میت آ رہی ہے یہ اہل تشیع کی نہیں ہے، یہ مسلمان ہے. یہ حالات کے تقاضوں کے لحاظ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت جو کہ ہندو یہاں رہتے تھے وہ قورام کہتے تھے، تو ہم کلمہ شہادت کہتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے. لیکن اب تو الحمدللہ سارے ہی مسلمان ہیں، تو اس لیے اب یہ رسم جاری رکھنا مناسب نہیں ہے. تو چلتے ہوئے بہرحال دل میں ذکر کرتے رہیں اور موت کو یاد کرتے ہوئے چلیں. لیکن ہم تو بہرحال بہت کچھ یاد کرتے ہوئے چلتے ہیں، جو باتیں بھولی ہوتی ہیں، کچھ ساتھی مل گیا اس سے پورے حالات ہم نے تبادلہ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں سے چلے ہیں، احوال کا ذکر چل رہا ہے. ابھی بات ادھوری ہو گئی، جنازہ پڑھنے تک گئے تو بات میری اور آپ کی ادھوری رہ گئی. سیاست کی بات، دکان کی بات، کاروبار کی بات. بس بات یہ بھی دیتا ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد ہاں جی آپ نے واپس جانا ہے، واپس تو جانا تھا لیکن بات ابھی نہ مکمل ہے، چلو کبھی اس بار کر چلتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. پھر معلوم نہیں موقع ملاقات کا ہو جانا. یہ موقع دینی گفتگو کا ہے، موت کی فکر کا ہے اور ذکر اذکار کا ہے. تو اس طریقے سے چلیں گے. اور نماز جنازہ جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس میں بھی اس کی شرطیں وہی ہیں کہ میت جو ہے وہ بھی پاک ہونی چاہیے اور جو جنازہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے. اس میں 2-3 باتیں میں عرض کر دوں وہ جن سے ہماری توجہ نہیں ہے. ایک بات یہ ہے کہ نماز جنازہ میت کی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ میت پاک نہ ہو، اس نے غسل نہ کیا ہو. اگر غسل کرتے ہوئے ایک آدمی مر گیا، غسل کر کے باتھ روم سے غسل خانے سے نکلا ہے، نکلتے ہی مر گیا، تب بھی اس کو غسل دینا ضروری ہوگا. غسل میت اس کے لیے تب بھی ضروری ہے. یعنی کہ جو ابھی نہا کے نکلا ہے کیا ضرورت ہے غسل دینے کا، غسل دینے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ ابھی تو غسل کر کے نکلا ہے نہیں. یہ غسل میت جو ہے یہ ہر صورت سے ہوگا.
क्या उसी वक्त ही वो गुस्ल करके निकला हो। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये मैंने गुजारिश की कि अगर मैयत को आपने गुस्ल नहीं कराया, शहीद को छोड़ दें, बाकी सबके लिए गुस्ल जरूरी है। अगर मैयत को आपने गुस्ल नहीं कराया तो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा सकती। अगर ये बात ज़हन में आ गई तो अब मैं एक और बात करने लगा हूँ ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए गुजारिश ये है कि अगर उन्होंने कोई लोशन लगाया हुआ है, अगर नाखून पॉलिश है लगी हुई, उससे वुज़ू नहीं होगा, गुस्ल भी नहीं होगा जब तक कि उसको साफ रखेगा। और हुक्म ये है कि मरने वाले के जिस्म से अशिया का दूर करना ये जायज नहीं, हत्ता कि उसके बालों को कंघी भी नहीं दी जा सकती, बाल दाएं बाएं कर दिए जाएंगे, उसको कंघी नहीं दी जा सकती। जिस्म से नजासत, जो ज़ाहिरी नजासत है उसको दूर किया जा सकता है, बाकी नजासत दूर नहीं की जा सकती। उसके जिस्म से कोई चीज़ हटाई नहीं जाएगी। अब जब नहीं हटाई जाएगी तो नाखून पालिश उसकी लगी, इस हालत में उसकी मौत वाक़ होगी। अब क्या किया जाए? नाखून पालिश को खुद चाहे नहीं जाएगा, उस वक्त तक गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल नहीं होगा, चाहे लाख आदमी जनाजे में शरीक हों, वो बगैर जनाजे के दफन होगा, वो मैयत बगैर जनाजे के दफन होगा। इसलिए वो काम ना करें जिसकी वजह से आगे की मंजिल मुश्किल हो जाए। तो नाखून पालिश के बगैर भी गुजारा हो सकता है, तो लिहाजा इसका इस्तेमाल या ऐसे लोशन के जो वुज़ू में और गुस्ल में मानी हैं उनसे इज्तनाब किया जाए। तो मौत वाक़ हो जाए तो उस मौत की वजह से कम और कुछ नहीं हो सकता, तो जनाजा पढ़ने वाले जो जनाजा पढ़े वो जनाजा तो कबूलियत वाला हो जाए। इसलिए इनसे इज्तनाब जो है वो जरूरी है। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ा मसला चलता है, जब नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हम खड़े होते हैं तो सफ़ें बन गई। अब सफ़ें बन गई तो आगे से एक आदमी ने शोर करना शुरू कर दिया कि हाँ भाई गिनना भाई गिनना, सब गिनना। अब आगे से एक आदमी चल रहा है, गिनते गिनते कहा कि 21, 22, भाई 21 करो या 23 करो। अब ये क्या 22 है, वापस को शोर, भाई गिनती में गलती हो गई, ये नहीं। अब एक शोर बरपा। हालांकि बात से जितनी है कि नबी अलैहि सलाम ने ये बात फरमाई है कि अगर तादाद कम हो तो भी 3 सफ़ें जरूर बना लिया करो। इतनी बात हजरत ने फरमाई तो बाकी बात जो हम उम्मती हैं, अगर हमारा भी हक है, बाकी बात हमने बना दी। अब आखिर तक जो सफ़ें हैं वो 7 होनी चाहिए। ठीक है, 7 अगर अल्लाह को पसंद है, लेकिन वैसे भी उसूल है, ये बात हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि तस्बीहात 7 होंगी। 3 तस्बीह पढ़ेंगे रुकू में, सजदे में 3 बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे, 7 बार पढ़ेंगे, 9 बार पढ़ेंगे, 9 बार के बाद 10 बार पढ़ेंगे, 10 बार के बाद गिनती नहीं। तो अगर आप इस उसूल पर अमल करते हैं तो 9 तक सफ़ें देख लें, अगर 10वीं सफ़ बन गई तो ठीक है,